أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المرتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، اگر پروردگار کی مدد اور عون شامل حال رہی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نگاہ لطف شامل حال رہی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان 5 دنوں میں موت اور حیات اور مفہوم شہادت کے عنوان سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل۔ محرم، عاشوراء، 40 حسینی، کئی پیغامات ہیں، کئی اہداف ہیں سید الشہداء کے۔ ان تمام اس تحریک اور نہضت سے کہ جس کو آج ہم کربلا کے عنوان سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تمام ادیان میں اسلام نے شہادت کے عنوان سے ایک ایسا تصور پیش کیا کہ جس کی عظمت اور جس کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حتیٰ
دیگر ادیان و مذاہب نے بھی اس تصور کو اپنے لیے اڈاپٹ کیا۔ لہذا اب اگر آپ شہادت کے مفہوم کو مختلف مذاہب میں تلاش کریں گے تو آپ کو تقریباً لفظ شہید و شہادت یا اس کا متبادل سبسٹیوٹ ورڈ مل جائے گا، جبکہ بنیادی طور پر جو شہادت کا تصور ہے کئی ادیان ایسے ہیں کہ جہاں پر اصالتاً ان کے دینی تعلیمات کے اندر یہ موجود نہیں تھا۔ حتیٰ ہم وہ مکاتب بھی دیکھتے ہیں جن کا بنیادی طور پر دین سے کوئی تعلق ہی نہیں مانتے، دین کو، خدا کو نہیں مانتے، دین کو خرافات سمجھتے ہیں، لیکن اپنے ہیروز کو جب وہ کوئی باعظمت مقام دینا چاہتے ہیں جو ان کی کوز، ان کے عقائد کی راہ میں اس نے قربانی دی ہو اپنی جان کی، تو وہ اس کے ساتھ شہید کا لفظ لگانا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ مطلب اس کی کامن مثال اگر میں دینا چاہوں تو مثلا سوشلسٹ طبقہ، اب جو لوگ سوشلزم کے حامی ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے، سوشلسٹ جو افراد ہیں وہ اکثر نہ خدا کو مانتے ہیں نہ دین کو مانتے ہیں، لیکن اپنے عقیدے کی راہ میں جان اور قربانی دینے والوں کے ساتھ شہید کا لفظ بڑے افتخار کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ جب نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی قیامت ہے، تو تمہارے پاس شہادت کا تصور کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شہادت کا جو تصور دین نے دیا ہے وہ اتنا باعظمت ہے کہ اس کو تمام مکاتب اور ادیان نے اڈاپٹ کیا، اور اب اپنے بھی ہیروز کو جو کہ ان کی راہ میں قربانی دیتے ہیں ان کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے ان کے ساتھ لفظ شہید لگانا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ لیکن جس نے مقام شہادت کو عظمت عطا کی ہے اس ذات کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی ہر کوئی شہادت میں اپنا افتخار تلاش کرتا ہے، شہادت جس ذات میں اپنا افتخار تلاش کرتی ہے وہ سید الشہداء اور آپ کے اصحاب۔ لہذا اب ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعاً اسلام نے جو شہادت کا تصور دیا ہے وہ تصور ہے کیا؟ شہادت کے تصور کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک مرتبہ غور کریں اس بات پر کہ دین مبین اسلام نے حیات اور موت کے حوالے سے کیا تصورات ہمیں دیے۔ کچھ مفاہیم، کچھ کانسیپٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن جب اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جب اس کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ انہی تصورات میں سے جو کامن تصورات ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں، موت اور حیات کے تصورات اور مفاہیم۔ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے موت کیا ہوتی ہے، وہ کہے گا ہاں معلوم ہے۔ حیات کیا ہوتی ہے، وہ کہے گا ہاں معلوم ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے اچھا موت کو تعریف کر کے بتاؤ، موت ہوتی کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے موت کی، حیات کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو پھر ہم سوچنا شروع کرتے ہیں اور تب ہمیں خیال آتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہے، لیکن زیادہ ڈیپ میں ہمیں معلوم نہیں ہے، زیادہ گہرائی میں ہم اس کا علم نہیں رکھتے۔ اب قرآن کریم کی روش یہ رہی ہے کہ وہ تصورات جو ہمارے ذہن میں بہت ہی اجمالی سے ہوتے ہیں، بہت ہی ویوڈ سے ہوتے ہیں، یا یہ کہ دنیا ان کے حوالے سے ایک خاص نظر رکھتی ہے، لیکن دین اگر ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں غور و فکر کریں تو قرآن ہماری فکر اور ہماری عقل کو چیلنج کرتے ہیں، اور ہمارے عام تفکر سے، ہماری عام کیفیات سے
ہٹ کر ایک ایسی بات کرتی ہے کہ جو کامنلی ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب جب کامنلی قابل قبول نہیں ہے، کامنلی ہم اس کے حوالے سے ایک الگ نظریہ رکھتے ہیں، اور قرآن آ کر بالکل الگ نظریہ پیش کرتا ہے، تو کچھ دیر کے لیے ہمارا ذہن شاکنگ کنڈیشن میں آتا ہے اور پھر سوچنا شروع کرتا ہے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ انہی مفاہیم میں سے کچھ مفاہیم ہیں کہ جن میں سے دو کو ہم ذکر کر رہے ہیں، موت اور حیات۔ ان دونوں کے بارے میں قرآن کا جو نظریہ ہے، قرآن کی جو نگاہ ہے، وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ موت کیا ہے، حیات کیا ہے، تفصیلات انشاءاللہ میں کچھ جتنی ان 5 دنوں میں عرض کر سکا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنیادی طور پر قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم اس مادی دنیا اور اس کے حقائق سے ماورا ہو کر، اس کے بیونڈ جا کر جو اصل حقائق کائنات ہیں ان کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ اصل جو انسان کی زندگی کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اس مٹیریل جو اس کی باڈی ہے اور اس کا جو مٹیریل ایکسپیرینس ہے، اس سے اپنے آپ کو باہر نکال کر اس کے بیونڈ جا کر اس حقیقت کو درک کرے کہ جو کائنات کی اصل ہے۔ اور جب انسان ماورائے مادہ جا کر سوچتا ہے، بیونڈ میٹر جو حقائق ہیں، جب ان کو درک کرنا شروع کرتا ہے، تب اس کو وہ راہ ملتی ہے کہ جو اسے خدا تک لے کر جاتی ہے۔ اگر ہم مادے میں ہی گرفتار رہیں اور کبھی مادے سے آگے نہ نکل سکیں، تو پھر ہم کبھی بھی اس حقیقی راہ کو درک نہیں کر پائیں گے کہ جس کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے۔ لہذا اب دین ہمیں بار بار ایسے حقائق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لہذا ابتدائی آیات میں سورہ مبارکہ بقرہ کی جب پروردگار مؤمنین کی صفات بیان کر رہا ہے، تو ایک مقام پر آ کر پروردگار ارشاد فرماتا ہے یؤمنون بالغیب۔ یہ مومنین کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہ غیب پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ آیا غیب سے ایمان پر جو ایمان ہے اس سے مراد صرف یہ ہے کہ ہم جب ہمیں پیغمبر بتا دیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، کوئی جنت بھی ہے، کوئی جہنم بھی ہے، کوئی فرشتوں کا سسٹم بھی ہے، کوئی شیاطین کا سسٹم بھی ہے، تو ہم بغیر اسے سمجھے، بغیر اس کو درک کیے کیا کر لیں؟ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ تب یہ بحث ہے انشاءاللہ، کبھی موضوع رہا بصیرت تو وہاں تفصیل سے عرض کروں گا کہ جو چیز سمجھ نہ آئے وہ کبھی عقیدے میں تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، اور جو چیز عقیدہ نہ بنے اس پر کبھی بھی ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ تو بھئی یؤمنون بالغیب سے مراد کیا ہے؟ انشاءاللہ میں عرض کروں گا بعض مطالب آپ کی خدمت میں۔ دین کیا چاہتا ہے؟ دین بنیادی طور پر ہمیں اس مٹیریل ورلڈ سے باہر نکل کر جو اصل حقائق ہیں کائنات کے، ان کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم ذرا بیدار ہوں اور یہ درک کر سکیں کہ اس مادے سے باہر بھی کچھ ہے یا نہیں۔ لہذا اس کام کے لیے دین کیا کرتا ہے؟ ہمیں کچھ ایسے ہمارے کانسیپٹس ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، اس کو چیلنج کرتا ہے۔ ان میں سے میں نے عرض کیا ایک کانسیپٹ کس چیز کا ہے؟ حیات اور موت۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں یہ بہت زیادہ ڈیپ نہیں ہے، بس اجمالی سا ہے، تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہے۔ لہذا موت اور حیات کے بارے میں ہمارا ابتدائی تصور جو پیدا ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اسکولوں میں جاتے ہیں اور 4 یا 5ویں کلاس میں سائنس پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو ابتدا میں ہی ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ کانسیپٹ کیا ڈالا جاتا ہے؟ وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جی آپ کے اطراف میں جو اشیاء ہیں ان میں سے کچھ جاندار ہیں اور کچھ بے جان ہیں۔
living things and non-living things. اب اس میں ہمیں لیونگ تھنگس کی کچھ پراپرٹیز بتا دی جاتی ہیں، لیکن لائف کسے کہتے ہیں، حیات کیا ہوتی ہے، یہ کوئی ہمارے لیے تعریف نہیں کرتا. لیونگ تھنگس کی پراپرٹیز کیا ہیں آپ سب کے ذہن میں ہوگا، میں صرف ایک تکرار کروں گا مطلب کا، تاکہ کچھ چیزیں ریفریش ہو جائیں. 5 طرح کی پراپرٹیز ہیں جو لیونگ تھنگس کے لیے بیان کی جاتی ہیں. لیونگ تھنگس سانس لیتی ہیں، ریسپائریٹ کرتی ہیں. لیونگ تھنگس اپنے لیے غذا کو طلب کرتی ہیں. لیونگ تھنگس موو کرتی ہیں، حرکت کرتی ہیں. لیونگ تھنگس گرو کرتی ہیں، رشد و نمو ہوتی ہے ان کے اندر. اور لیونگ تھنگس تولید مثل کرتی ہیں، ریپروڈکشن کرتی ہیں. اب اگر ان میں سے کوئی ایک بھی صفت کسی شے میں پائی جائے گی، وہ لیونگ تھنگس حساب ہو جائے گی. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی صفت کسی شے میں نہ پائی جائے تو پھر وہ کیا حساب کی جاتی ہے، نان لیونگ، بے جان، مردہ. موت کیا ہوئی پھر؟ موت کس چیز کا نام ہے؟ موت کو کسی نے ڈیفائن نہیں کیا، نہ حیات کو کسی نے تعریف کیا، نہ موت کو کسی نے تعریف کیا. بس ہمیں لیونگ تھنگس کی کچھ پراپرٹیز بتا دی گئیں اور بتا دیا گیا کہ اگر یہ کہیں پائی جائے گی صفت تو اس کو زندوں میں شمار کر لینا، اور اگر یہ نہ پائی جائیں تو پھر کس میں شمار کرنا، مردہ، بے جان، ڈیڈ. اب ہم نے وہیں سے اپنا ایک ذہن بنا لیا اور اسی کے درمیان میں ہم نے کہیں حیات اور موت کو فٹ کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب ہماری حیات کی تعریف کیا ہے؟ سانس لینا، کھانا کھانا، حرکت کرنا، بچے پیدا کرنا، رشد و نمو کرنا، گروتھ کرنا، یہ کیا ہے؟ ہماری حیات کی تعریف ہے. یہ تعریف لے کر جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ایک نہیں کئی مقامات پر قرآن نے مجھے چیلنج کرنا شروع کر دیا. عرض کروں گا وہ مقامات بھی، لیکن ان میں سے ایک مقام وہ ہے جس کو آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. دیکھو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، مت کہو ان کے لیے لفظ موت، انہیں مردہ مت کہو. اگر آیت یہاں پر آ کر ٹھہر جائے، توقف کر لے، پھر تو بہت آسان ہے مسائل. بہت ساری توجیحات کی جا سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے پروردگار اپنے راستے میں قتل ہو جانے والوں کو اپنے راستے کے احترام اور عظمت کی وجہ سے نہیں چاہتا کہ ان کے لیے لفظ مردہ استعمال کیا جائے. لیکن آیت یہاں پر توقف نہیں کرتی، پھر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بل احیا، انہیں مردہ مت کہو، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں، زندہ ہیں. اب کیسے زندہ ہیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایک ڈکشنری آپ مجھے اکسی لا کر دکھا سکتے ہیں کہ جو مثلا عام طور پر مرنے والے اور قتل ہو جانے والے کے درمیان کوئی فرق رکھتی ہو؟ یعنی دنیا کی کسی لغت میں، دنیا کے کسی کلچر میں خود سے مر جانے والے کو تو مردہ کہا جاتا ہو، اسے کوئی قتل کر دے اس کے لیے مردہ کا لفظ استعمال نہ ہوتا. پروردگار واضح طور پہ لمن یقتل، جو قتل کر دیا گیا، یعنی قتل کا اعتراف کر رہا ہے پروردگار. اب جب قتل کا اعتراف کر رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ مقتول ہے. مقتول کسے کہتے ہیں؟ مردے میں اور مقتول میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مردہ ہم اس کے لیے کہتے ہیں جس کو خود موت آ جائے، مقتول اس کو کہتے ہیں جس کی موت کا سبب ہمیں کوئی اور شخص معلوم ہو کہ اس نے اس کو مارا. اس کے علاوہ کوئی فرق؟ کوئی فرق کسی دنیا کی ڈکشنری میں. اچھا ڈکشنری کو چھوڑ دیجئے، میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. فرض کیجئے کہ آپ ہی کی مسجد میں 2 جنازے لا کر رکھے گئے ہوں، دونوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی طریقے سے قتل کیا گیا. مثلا دونوں کو ہی سر میں گولی لگی ہو جمعے کے دن 5 بجے مثلا. تو جب دونوں کے جنازے آپ کے پاس آئیں گے آپ کیا کریں گے؟ دونوں کو ہی غسل و کفن دیں گے، دونوں کا ہی جنازہ پڑھ کر دونوں ہی کو دفنا دیں گے. اب یہ 2 جنازے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں، سارے کا سارا سلسلہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں
اتنے میں سے آ کر آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ ان میں سے ایک جو شخص قتل ہوا ہے وہ کوئی حرام کام کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے مثلاً اس کو سر میں گولی لگی اور وہ مر گیا، اور دوسرے کے بارے میں آپ کو آ کر کوئی بتا دے کہ اس شخص کو جو سر میں گولی لگی ہے وہ جہاد کرتے ہوئے، کوئی دینی کام کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے اس کو گولی لگی، کیا کریں گے آپ دونوں کے ساتھ؟ دونوں کا ہی جنازہ پڑھائیں گے، غسل و کفن، جنازہ اور تدفین۔ لیکن خدا اس بیان آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ خدا آ کر کہہ رہا ہے خبردار، یہ جو میرے راستے میں گیا ہے نا، قتل ہوا، اس کو مردہ مت کہنا، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے۔ تو ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم خدا سے سوال تو کر سکتے ہیں نا، پروردگار دونوں کو ہی دفنانا ہے، دونوں کی ہی جنازے پڑھنے ہیں، دونوں کے آثار ایک ہی جیسے ہیں، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے زندہ ہے۔ اب قرآن نے 1400 سال پہلے خود ہی ہمیں فرما کر کہہ دیا، کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہے، تمہیں اس کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے۔ تو بالکل فرام ویری فرسٹ اسٹیپ اللہ نے کیا بتا دیا اس آیت سے؟ اب جو ابتدائی طور پر بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ حیات کا کوئی ایک فیز ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارے شعور اور ادراک کے دائرے سے باہر ہے۔ اگر ہمارے شعور اور ادراک کے دائرے سے باہر ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ اگر تمہیں ان کی حیات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے شعور کو بڑھانے کی کوشش کرنا، ان کی حیات میں شک مت کرنا۔ پس اب یہ کون سی حیات ہے جو ہمارا، اور کون سا شعور اور ادراک ہے؟ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ جو اللہ نے کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اچھا مرحلہ ہے تھوڑا سا یہاں پہ ایک اور ضمن عرض کرتا چلا جاؤں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا معنی یہ ہے کہ تم ان کو کبھی شعور میں لا ہی نہیں سکتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا لا تشعرون، تم ان کا شعور اور ادراک پیدا نہیں کر سکتے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اب ہم ان کے بارے میں کبھی بھی شعور اور ادراک پیدا نہیں کر، ہمارے کانشیس میں کبھی نہیں آ سکتا۔ آیا یہ معنی ہے؟ وہ قرآن جو ہمیں بار بار عقل استعمال کرنے کی دعوت دے رہا ہے، تفکر کی دعوت دے رہا ہے، تدبر کی دعوت دے رہا ہے، کبھی ہمیں یہ کہتا ہے افلا تعقلون، کبھی کہتا ہے افلا یتفکرون، کبھی کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن۔ اتنی عقل کو دعوت دینے والا خدا کیا وہ لا تشعرون کی منزل اس لیے بیان کر رہا ہے کہ بھئی تم زیادہ سوچنا نہیں، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے؟ تو پروردگار اگر سمجھ میں آنے ہی نہیں تھے تو پھر بیان کیوں کیا؟ مرحلہ ہے نا، جب آنا ہی نہیں تھا شعور میں تو پھر بیان کیوں کیا؟ بہت کچھ ہے نا جو خدا نے بیان نہیں کیا، نہیں بیان کیا کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن جسے بیان کر دیا، جس کی طرف اشارہ کر دیا، اگر وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا تو بیان کرنے کا فائدہ؟ لہذا غور کیجیے گا، بعض اوقات نیگیٹو جملے پازیٹیوٹی اپنے اندر رکھتے ہیں، اور بعض پازیٹیو جملے ہوتے ہیں جو اپنے اندر نیگیٹیوٹی رکھتے ہیں۔ کبھی موقع رہا انشاءاللہ اور تربیت کے اصول کے حوالے سے گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں تو آپ کو بتاؤں گا۔ ہم خود اپنے بچوں کے اندر نیگیٹیوٹی ایجاد کرتے ہیں۔ تربیتی مسائل ہیں، اکثر لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ ایسا ہو گیا، ہمارا بچہ ویسا ہو گیا۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آغا صاحب ماں باپ کا احترام نہیں کرتا۔ تو ہم پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا ماں باپ اپنے آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں؟ جو ماں باپ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کے احترام کا خیال نہ رکھیں، ان کی اولاد کبھی بھی ان کا احترام نہیں کرتی۔ لہذا تربیت کے موضوعات میں ایک موضوع ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ سب بحث نہیں ہے یہ، لیکن ایک خاص چیز جس کو شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر میاں بیوی نے کبھی آپس میں جھگڑنا بھی ہو تو بچوں کے سامنے ہرگز جھگڑا نہ کرنا، ہرگز۔ اس کو باندھ لیں، اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، 90% جھگڑے آپ کے ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے جملوں میں، ہم اپنے بچوں کو خود نیگیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں۔
مثلاً بچہ آرام سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہم کسی کام سے باہر جا رہے ہیں، پاسبل ہے کہ ہم کام کر کے آ جائیں، وہ اپنے کام میں مشغول رہے، لیکن ہم جاتے جاتے اس کو نیگیٹیوٹی دے کر جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو شرارت مت کرنا۔ اب یہ شرارت نہ کرنا کیا ہے؟ یہ جملہ یہ نہیں ہے کہ شرارت نہ کرنا، اس آرام سے بیٹھے ہوئے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ میرے جانے کے بعد تم نے شرارت کرنی ہے۔ کامن تربیتی مسائل ہیں، میں بحث میرے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، یہاں پہ روزمرہ ہوتا ہے۔ بچوں کو جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ ہم۔ بچہ فطرتاً جھوٹ بولنا نہیں جانتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے ہی اس کو کہتے ہیں دیکھو جھوٹ مت بولنا۔ جیسے ہی آپ یہ جملہ بولتے ہیں فوراً اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ایک راستہ جھوٹ بھی ہے۔ بعض جملے جو ہوتے ہیں ان کے اندر جملہ نیگیٹو ہوتا ہے لیکن پازیٹیوٹی پائی جاتی ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کے اندر، یہ بھی ہے طریقہ تربیت کا، یہ ہوتا ہے بعض اوقات بعض بچے کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، سختی راستہ نہیں ہے، راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے کمپٹیشن ایجاد کرنا ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے، وہ کوئی چیز نہیں کھا رہا یا کوئی چیز نہیں لکھ رہا، آپ اس کو کہتے تم لکھ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ اس میں صحیح معنی میں کمپٹیشن ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہ آپ کو کام کر کے دکھا دے گا۔ اب یہ کامن طریقہ ہے جہاں پر نیگیٹو ورڈ کو یوز کیا جاتا ہے کسی کو، ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں جوش دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے۔ مثلا آپ کسی پہلوان سے آدمی کو، باڈی بلڈر ہو، پہلوان ہو، آپ اس کو کہیں بھائی تم نہیں اٹھا سکتے یہ، تو پہلوان کیا کہے گا؟ وہ کہا ابھی اٹھا کے دکھاتا ہوں۔ اب غور کیجئے، اگر پہلوان ہوگا تو نیگیٹو جملے کو اپنے لیے پازیٹیوٹی میں لے گا۔ لہذا اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی حیات کا شعور اور ادراک پیدا نہیں کر سکتے، تو اگر صاحب شعور اور ادراک ہوگا تو کوشش کرنے کی ابتدا کرے گا۔ شوق کا مرحلہ، اگر تم صاحب شعور ہو، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اشارہ ہے صاحبان شعور ہو تو آگے بڑھ کر دیکھو، یہ حیات تم بھی درک کر سکتے ہو، تمہیں بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ کیسے زندہ ہیں۔ لہذا اگر یہی مرحلہ یہاں سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ مقامات قرآن کے کہ جہاں پر قرآن فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتہ لَيْلَةُ الْقَدْر کیا ہے، تو وہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ لَيْلَةُ الْقَدْر کو اللہ نے ادراک کے دائرے سے باہر رکھا ہے، سمجھانا یہ چاہتا ہے اگر واقعاً شعور و ادراک رکھنے والے ہو، اپنا ادراک جب تک بڑھاؤ گے نہیں، لَيْلَةُ الْقَدْر کو درک نہیں کر سکتے۔ لہذا اپنی جگہ مباحث ہیں، کبھی فرصت رہے گی تو عرض کروں گا کہ لیلۃ القدر آنکھ کی بیداریوں والوں لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیلۃ القدر دل کی بیداری والے لوگوں کے لیے ہے۔ لہذا اب شعور کے منزلوں میں انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ بحث ہے، اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نمبر ایک کانشیس ہوتا کیا ہے، کیا مراحل ہیں کانشیس کے، اور کس مرحلے میں جا کر ہم کس چیز کو درک کر سکتے ہیں۔ تو آیا شہداء کی اس حیات کو درک کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ مطلب انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خوب آج کی گفتگو میں ابتدائی طور پر کیا پاسبل ہے، ایک چھوٹی سی پاسبلٹی کہ کوئی چیز زندہ ہو اور ہم اس کی حیات کو درک نہ کر سکیں؟ از اٹ پاسبل؟ کیا دائرہ امکان میں یہ چیز ہے؟ اللہ نے ہمارے ہی اطراف میں کوئی مثال ایسی رکھی ہے یا نہیں؟ یہ پہلا مرحلہ۔ اگر حیات کا کوئی مرحلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شے زندہ ہو لیکن اس سے حیات کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو، تو آیا ایسی حیات طولانی دائمی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں؟ یہ دوسرا مرحلہ۔ اور پھر آیا اس حیات کو درک کرنے کا کوئی راہ موجود ہے یا نہیں؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو ابتدائی طور پر حل کروں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کانسیپٹ کو جو بچپن سے ہم نے تیار کر لیا لیونگ اور نان لیونگ کے درمیان میں، اس آیت میں آ کر چیلنج کرتا ہے کہ تم سمجھو کہ حیات ہوتی کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں۔ اب حیات کا جو معنی ہمارے ذہن میں ہے، میں نے عرض کیا کہ جب ہم اس حیات کے کانسیپٹ کو آ کر ان دو جنازوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ ہمارے حساب سے دونوں
نان لیونگ ہو چکے ہیں، دونوں میں سے حیات کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ اب جنازوں کا مرحلہ تھوڑا سا اوپر ہے، پہلے میں ایک نچلے مرحلے پر آ کر اگزامپل دے دوں کہ آیا اللہ نے ہمارے اطراف میں کوئی مثال ایسی رکھی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو مثالیں پروردگار نے بہت ساری رکھی ہوئی ہیں، مثالیں بہت ساری ہیں، لیکن کامنلی ہمارے ایکسپیرینس میں آنے والی مثال ان میں خاص طور پر پودے جب بیج کی فارم میں ہوتے ہیں ان کے اندر حیات موجود ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بیج زندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ کیا بیج میں سے حیات کا کوئی اثر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے؟ یعنی بیج سانس لیتا ہے، غذا کو طلب کرتا ہے، اس میں کوئی رشد و نمو، کوئی گروتھ ہوتی ہے، حرکت، ریپروڈکشن، کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ زندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مثالیں بہت ساری ہیں۔ وائرس جب تک باڈی کے باہر ہوتا ہے کرسٹلائن فارم میں ہوتا ہے، کرسٹل فارم میں ہوتا ہے۔ کرسٹل کس چیز کی پراپرٹی ہے؟ لیونگ کی یا نان لیونگ کی؟ نان لیونگ۔ کوئی اثر حیات کا ظاہر ہو رہا ہوتا نہیں، لیکن جیسے ہی باڈی میں داخل ہوتا ہے خود بخود بتا دیتا ہے میں زندہ ہوں یا نہیں۔ بیکٹیریا، کامنلی یوز بیکٹیریا، یسٹ، خمیر، جو آپ خمیر کا پاؤڈر لے کر آتے ہیں گھر میں کیک بنانے کے لیے، دکانوں میں نان، ہاں کبھی آٹے کو خمیر کرنے کے لیے، کبھی دودھ کو دہی میں تبدیل کرنے کے لیے جو ڈالتے ہیں۔ پاؤڈر کس چیز کی پراپرٹی ہے؟ لیونگ کی یا نان لیونگ کی؟ نان لیونگ۔ جب تک پاؤڈر فارم میں ہے کوئی ایک اثر حیات کا، کوئی ایک پراپرٹی آف لیونگ ظاہر ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ زندہ یا مردہ؟ آٹے میں ڈال کر دیکھ دو، خمیر کر کے بتا دے گا زندہ ہے یا نہیں۔ دودھ میں ڈال کر دیکھ دو، دہی میں تبدیل کر کے بتا دے گا زندہ ہے یا نہیں۔ بس اب میں بیج سے مثال کو شروع کروں گا بات کو اور پھر آگے بڑھاؤں گا۔ پودا جب بیج کی فارم میں ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دنیا میں نے ابھی بات کی کہ یہ تو جنازوں کی گفتگو الگ ہے، ابھی بیج کی بات کر رہا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے باٹنی میں پی ایچ ڈی کی ہے، ایک دفعہ آ کر بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے سوال کیا اسی حوالے سے۔ میں نے کہا بھئی آپ اس معاملے میں مرجع آپ ہیں، جو آپ کہیں گے وہ بات صحیح ہوگی، ہم تو اپنے حساب سے ہمارا الگ سبجیکٹ ہے، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے۔ تو میں نے کہا قبلہ آپ کی نظر میں یہ جو بیج ہوتے ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا قبلہ بالکل زندہ ہوتے ہیں، اور جو ٹیکنیکل لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے وائبلٹی۔ بیجوں کی وائبلٹی ہوتی ہے کچھ گھنٹوں سے لے کر کئی سالوں تک بیج مختلف قسم کے وائبل رہ سکتے ہیں۔ وائبلٹی کا معنی کیا ہے؟ وائبلٹی کا معنی یہ کہ اس دوران جب تک اس کی وائبلٹی ہے، آپ نے اگر اس کو بو دیا پودا نکل آئے گا۔ ایک مرتبہ وائبلٹی ختم ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس میں سے پودا نہیں نکال سکتی۔ تو اب میں مثال کے لیے استعمال کر رہا ہوں ایک مرحلہ، گندم کا جو دانہ ہے اس کی وائبلٹی ہوتی ہے 2 سال، اور یہ انسان نے بہت پہلے درک کر لیا تھا۔ ابتدائی زمانہ جب سے انسان کاشتکاری کر رہا ہے تب سے اس کو یہ بات معلوم ہے کہ گندم کا دانہ 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتا۔ اب یہ جو دانہ 2 سال سے زیادہ زندہ، اگر 2 سال گزر گئے تو کھانے پینے کو تو کام آ سکتا ہے، دوبارہ اگانے کے کام نہیں آ سکتا۔ مثال اب آپ کو یہاں سے دے رہا ہوں کہ اگر میرے پاس 2 بیج ہوں، جن میں سے ایک 1.5 سال پرانا بیج ہو اور ایک 2.5 سال پرانا بیج ہو، یعنی ایک کی وائبلٹی باقی ہو 6 مہینے اور ایک کی وائبلٹی 6 مہینے گزر چکے، تو اب ان میں سے کون بتا سکتا ہے کہ زندہ بیج کون سا ہے اور مردہ بیج کون سا ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 1.5 سال والا زندہ ہے، 2.5 سال والا زندہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ مکس ہو جائے، اگر آپس میں مکس ہو جائے، کوئی بتا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی لیبارٹری ایسی نہیں بنی، کوئی سائنٹسٹ ایسا نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ ان دونوں بیجوں میں سے زندہ بیج کون سا ہے اور مردہ بیج کون سا ہے۔ تو جو شعور 2 بیجوں کے درمیان زندہ اور مردہ کا فرق نہیں بتا سکتا، وہ 2 جنازوں کے درمیان میں زندہ اور مردہ کا فرق کیسے بتا سکتا ہے؟ لہذا آپ بیج کی زندگی پہ، بیج کی وائبلٹی پہ، بیج کے حوالے سے آپ کس کی بات پر اطمینان کرتے ہیں؟ دکاندار کی، ایسا ہی ہے نا؟
بھئی آپ اگر بیج لینے جائیں گے زیادہ سے زیادہ آپ کیا پوچھیں گے کہ بھئی یہ بیج زندہ ہے یا نہیں، وائبل ہے یا نہیں، اس کی وائبلٹی ابھی تک ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا ہاں، آپ لے آئیں گے، لا کر دفنا دیں گے، بو دیں گے۔ بونے کے بعد اگر بیج میں سے پودا نہ نکلے تو بعض اوقات ہم اس پر شک نہیں کرتے نا، دکاندار پہ شک نہیں کرتے، اپنے اوپر شک کرتے۔ ہم کہتے ہیں یار شاید میں نے بیج صحیح بویا نہیں، شاید میری مٹی میں کوئی پرابلم ہے، ہو سکتا ہے میں نے پانی زیادہ دے دیا ہو، یا کوئی اور بات اپنے لیے ذہن میں رکھتے ہیں۔ ہم بیج والے پہ شک نہیں کرتے۔ اتنا اعتماد ہے، نہ خالق بیج ہے، نہ خالق حیات ہے، نہ خالق موت ہے، پھر بھی اتنا اطمینان، پھر بھی اتنا اعتماد۔ لیکن جب خدا کہہ رہا ہوتا ہے بل احیاء، یہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، تب ہم اس پر جو کہ خالق بھی ہے، زندگی بھی دینے والا ہے، موت بھی دینے والا ہے، اس کی بات پر شک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے زندہ ہے۔ بیج والا تو نہ خالق ہے، نہ بیج کا خالق ہے، نہ موت کا خالق ہے، نہ حیات کا۔ وہ کہہ دے تو ہم اس پر نہیں، اپنے آپ پر شک کرتے ہیں، لیکن جہاں خدا کہہ رہا ہے وہاں ہم خدا کی بات پر شک کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ظالماً مرحلہ کیا مرحلہ یہ ہے۔ اب ان دو بیجوں کے درمیان زندگی اور موت کا جو یہ مرحلہ ہے، پاسبل ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی لیبارٹری، کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا۔ واحد راستہ کیا ہے؟ واحد راستہ یہ ہے کہ آپ 4 فیکٹرز کو جمع کر لیں۔ جیسے ہی یہ 4 فیکٹرز جمع ہوں گے، جس بیج کے اندر حیات ہوگی وہ خود بخود اپنی حیات کو ظاہر کر دے گی۔ وہ 4 فیکٹرز کیا ہیں؟ تھوڑی سی مٹی، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی روشنی، تھوڑی سی ہوا، ان چیزوں کا اہتمام کر دیں۔ واحد راستہ کیا؟ واحد راستہ یہ، دونوں بیجوں کو زمین میں بو دیں۔ جب بونے کے بعد جس بیج کے سینے میں حیات ہوگی، ان فیکٹرز کے جمع ہوتے ہی وہ حیات خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کر دے گی۔ بس اب مرحلہ کیا؟ مرحلہ یہ ہے بیج کے اندر حیات ہے، لیکن میں اسے درک نہیں کر سکتا۔ کب تک درک نہیں کر سکتا؟ جب تک میں 4 اشیاء، 4 فیکٹرز کا وسیلہ اختیار نہ کر لوں۔ تو جب انسان بغیر وسیلے کے بیج کی حیات کو درک نہیں کر سکتا تو شہید کی حیات کو کہاں سے درک کرے گا؟ اور جو حیات کے مرحلے کو درک نہیں کر سکتا وہ حی و قیوم کو بغیر وسیلے کے کیسے درک کر سکتا ہے؟ لہذا اگر اس کو پہچاننا ہے تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہی ٹول، یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے شعور اور ادراک کے دائرے کو بڑھاتی ہے۔ انشاءاللہ مطلب رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس ایک مثال، البتہ مثالیں میں نے عرض کیا کہی ہیں، لیکن ایک مقام اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جہاں پر کسی شے کے اندر حیات موجود ہے لیکن ہم اس حیات کو درک، اب پاسبل ہے، میں بھی اس طرف نہیں جا رہا، میں تو صرف پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے شہداء کی حیات بھی کچھ ایسی ہی ہو، اس سے ملتی جلتی ہو سکتا ہے اس سے افضل ہو، لیکن ایک مقام سمجھ میں آ گیا کہ جہاں پر شے موجود ہے لیکن ہم اس کی حیات کو درک نہیں کر پا رہے۔ اب فرض کر لیں کہ یہ حیات ہے، لیکن کتنی ہے حیات؟ 2 سال۔ کیا اس کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ اگر فرض کریں کہ شہید کی حیات بھی ایسی ہی ہوتی ہے اور اس حیات نے بھی 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال کے بعد ختم ہو جانا ہے، تو کیا پھر یہ کوئی قابل قدر حیات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہے بل احیاء ولکن لا تشعرون؟ اگر اس نے 50 سال بعد دوبارہ مر جانا ہے تو پھر تو کوئی قابل قدر حیات نہ ہو۔ اچھا، یہ سوال بھی میں نے جو ہمارے دوست تھے ان سے میں نے کیا، میں نے کہا قبلہ آپ بتائیے کیا یہ جو بیج کی حیات ہے، یہ جو وائبلٹی ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا صاحب آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے۔ باٹنی کے اندر جو لوگ سیڈ سے متعلق جن کی اسٹڈی ہے، وہ اہم ترین سوال اور اہم ترین ریسرچ اسی چیز سے متعلق ہے کہ بیجوں کی وائبلٹی کو کیسے بڑھایا جائے۔ میں کہا تو کتنی آپ کو کامیابی حاصل ہوئی؟ کہا جی بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم نے کچھ مہینوں تک کی وائبلٹی بڑھا لی۔ میں کہا اچھا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن کریم نے بیجوں کی وائبلٹی کو اور خصوصاً گندم کی وائبلٹی کو بڑھانے کا ایک نسخہ بتایا ہے جس سے تجرباتی طور پر 7 سے 10 سال تک تو کامن تجربے میں اس کی حیات اور وائبلٹی بڑھتی ہے، تو بڑا تعجب کرنے لگا۔ کہنے لگا آقا صاحب قرآن میں یہ بھی ہے؟ میں نے کہا قرآن تبیاناً لکل شیء ہے، پڑھنے والے کے اندر اہلیت ہونی چاہیے۔ بیان ہر شے کا ہے، نکالنے کے لیے قرآن میں سے اہلیت چاہیے۔
کہ یہ بھی ہے؟ میں نے کہا ہے۔ تو مقام کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر زحمتوں کو تمام۔ قرآن نے اس دور میں اس راز پر سے پردہ اٹھایا ہے، خالق حیات سے زیادہ حیات کے رازوں کو کوئی نہیں جانتا۔ کب اٹھایا ہے؟ جب انسان ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ابھی اس مرحلے میں داخل نہیں ہوا۔ مراحل آپ کے ذہن میں موجود ہیں، میں تیزی کے ساتھ گزروں گا۔ کب؟ اگر تاریخی اعتبار سے معلوم کیا جائے تو کم از کم یہ دور 5000 سال پرانا ہے، یہ گفتگو، یہ واقعہ۔ بعض علماء کے نزدیک 7000 سال پرانا ہے، مختلف تاریخی جو اسکرپٹس ہیں ان کے حوالے سے 5 سے 7000 سال کا فاصلہ ہے۔ 2000 سال حضرت عیسیٰ کو ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں بعض محققین کے مطابق 3000 سال، بعض کے مطابق 5000۔ حضرت موسیٰ سے پیچھے حضرت یوسف تک تقریباً بعض کے مطابق 1000 اور بعض کے مطابق 2000 سال کا فاصلہ۔ تو 5 سے 7000 سال کا فاصلہ ہے۔ اتنے سال پہلے، اتنے ہزاروں سال پہلے حضرت یوسف کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ اب چونکہ واقعات حضرت یوسف کے آپ کے ذہن میں ہوں گے اور میں ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں چاہتا، بس مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور زحمتوں کو تمام۔ حضرت یوسف زندان میں ہیں، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ پہلی رات اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 ہٹی کٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی سی گایوں نے نگل لیا۔ خواب کی کیفیت اتنی ہیبت ناک تھی کہ بیچارہ خواب سے اٹھ گیا۔ اٹھنے کے بعد اس نے اپنے جو تعبیر خواب کرنے والے تھے ان کو بلا لیا اور ان کو بلا کر کہا کہ بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب انہوں نے آپس میں سر جوڑ کر بہت سوچا لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تب انہوں نے آپس میں سوچا اور کہا ایک دوسرے سے کہ جب ہمیں نہیں معلوم تعبیر تو بادشاہ کو کیا پتا ہوگی؟ بھائی ہم ماہر ہیں، جب ہمیں نہیں پتا تو بادشاہ کو کیا پتا ہوگا؟ تو بھائی کیا کریں؟ کیا بادشاہ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسی جھوٹا سا خواب ہے۔ تو انہوں نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ قبلہ لگتا ہے آج آپ نے کھانا زیادہ کھا لیا تھا، کوئی دال وال بھی کھا لی ہوگی، کوئی بھاری غذا کھائی ہوگی اور پھر لیٹ نائٹ کھانا کھایا ہوگا، جلدی سو گئے ہوں گے تو بخارات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ دماغ پہ چڑھ جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے اوٹ پٹانگ خواب آپ کو آ جاتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ تو بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا، بھیج دیا ان کو۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ انتظام کیا۔ اگلے دن دوبارہ خواب دکھایا، کچھ کیفیات کو تبدیل کر کے۔ اگلی رات اس نے دیکھا کہ گندم کی 7 ہری بھری بالیاں ہیں جن کو 7 خشک بالیوں نے نابود کر دیا۔ اب بادشاہ اتنی عقل تو رکھتا ہے، ہیبت تھی خواب میں کل کی طرح کی، دوبارہ بیدار ہوا۔ 7 گائے، 7 بالیاں، وہ موٹی تازی، یہ ہری بھری، بہت سملیرٹیز ہیں۔ اس نے دوبارہ بلا لیا اور پہلے ہی دن کہا کہ خبردار، آج میں نے کھانا بھی ہلکا کھایا تھا اور جلدی کھا کے تمام آداب کے ساتھ سویا تھا۔ اب کبھی انشاءاللہ بحث رہی تو خواب کے حوالے سے بھی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کروں۔ دین کیوں نظام کو معصومین کے حوالے دینا چاہتا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا مقام ہے۔ اگر دیندار کرپٹ ہو جائیں تو پورا دین کرپٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ بھائی تمہیں نہیں آتا تم بتا دو نہیں آتا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہارا خواب جھوٹا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ دوبارہ خواب دکھایا۔ اب وہ جانتا تھا، اس نے کہا اب اگر نہیں بتایا، کل تم نے مجھے دھوکہ دے دیا، اب اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو تم سب کے سر اڑا دو۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزادی کا سلسلہ مہیا کیا۔ اور آپ کو جب پوچھا گیا تو آپ نے تعبیر بتائی۔ آپ نے کہا جی 7 سال فراوانی نعمت کے، بارش بھی خوب ہوگی، زمین کے اندر قدرت بھی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانی عطا کرے گا جہاں جو بوگے اگ جائے گا۔ لیکن اس کے بعد 7 سال اتنا شدید قحط آئے گا کہ کوشش کے باوجود بھی ایک دانہ بھی اگا نہیں سکو گے۔ اب یہ تعبیر ایسی تھی جو بادشاہ کی بھی سمجھ میں آ گئی، لوگوں کی بھی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا ہاں ایسا بالکل نظر آ رہا ہے خواب سے، کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، یہاں تک آپ نے مدد کر دی تو آگے بھی آپ مدد کر دیں، کیا کیا جائے؟ اس شدید ترین 7 سال کا قحط بچنے کے لیے کیا کریں؟ آپ نے کہا پہلے 7 سال اتنا وافر مقدار میں اگاؤ اور اس کو جمع کرو کہ وہ اگلے 7 سال کے لیے تمہارے پاس محفوظ رہے۔ یہ راستہ ہے۔
سب نے کہا احسن بارک اللہ، شکریہ یا نبی اللہ، آپ نے ہمیں بچا لیا۔ لیکن جو کسان تھے ان تو تجربہ کرتے چلے آ رہے تھے، ان کے ذہنوں میں جو پہلا سوال آیا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی 2 سال بعد تو گندم وائبلٹی ختم، کھانے کے لیے تو بچ جائے گی، 7 سال کے بعد دوبارہ اگانے کے لیے گندم کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ آخری گندم جو ہم سیو کریں گے کم از کم بھی اس کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو جائیں گے؟ 7 سال۔ وائبلٹی 2 سال میں ختم ہو جاتی ہے، تب کیا کریں؟ اب اللہ نے وہاں راستہ بتایا۔ کیا راستہ بتایا؟ خدا نے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ان سے کہو کہ جو تم گندم کاشت کرو گے فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اس گندم کو اس کے سنبل میں باقی رہنے دینا۔ دیکھیں ہمارے ہاں جب گندم کاشت ہوتی ہے، کاشت کے بعد چھٹائی ہوتی ہے، جدا کر دیتے اس کو، کہ دیکھو اس گندم کو جدا نہیں کرنا، ذروہ رہنے دو اس کو، فی سنبلہ، اس کا جو بھٹا، اس کا جو سٹا، جو بھی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں عربی میں اس کو سنبل کہتے ہیں، اس کی جو بالیاں یا اس کا جو خوشہ ہوتا ہے اس کے لیے، کہ اس کو اس کے خوشے میں، اس کی بالیوں میں رہنے دو، جدا نہ کرنا۔ اب 7 سال کے بعد جب ان بالیوں میں سے دوبارہ گندم کو نکال کر بویا گیا تو وہ گندم جو 2 سال میں مر جانی تھی 7 سال کے بعد بھی زندہ تھی۔ میں نے ایک اور جگہ کہیں کراچی میں پڑھا تو ایک صاحب نے آ کر مجھ سے کہا کہ قبلہ میں نے 10 سال کا ایکسپیریمنٹ کیا، کہ 10 سال تک میں نے گندم کی بالیاں اپنے گھر میں سیو کر کے رکھی اور 10 سال کے بعد میں نے نکالی اور جب بوئی تو یہ بالیاں ان میں سے پودا نکل آیا، زندہ تھا گندم۔ اب میرے اپنے مطالعے میں ایک چیز ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر باہر گفتگو کو تمام کروں گا۔ اہرام مصر کے اوپر کتاب پڑھ رہا تھا، آپ جانتے ہیں مصر کے پیرامڈز، اب کبھی بحث رہی تو تفصیل عرض کروں گا۔ پیرامڈز اپنے اندر ایک بڑی دلچسپ اور مزیدار گفتگو، صرف ایک چھوٹا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ خاص طور پہ آج کل ہمارے بچے جو ماشاءاللہ سائنس پڑھتے ہیں تو دین کو بڑے کریٹیکل اور انالیٹیکل انداز سے سوال پوچھتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ یاد رکھے گا کریٹیکل اور انالیٹیکل اپروچ ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر بصیرت ایجاد کرتی ہے۔ لہذا دین سے متعلق اگر آپ کریٹیکل اور انالیٹیکل اپروچ کے ساتھ عقائد کو اپنے لے کر جا رہے ہیں، یہ بہترین راستہ ہے۔ ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا بس، وہ یہ کہ جس طرح سے آج آپ دین کو کریٹیکل اور انالیٹیکل اپروچ کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں، یہی اپروچ سائنس کے بارے میں بھی اختیار کریں۔ اب کبھی تفصیل رہی انشاءاللہ تو یہ مطالب عرض کروں گا۔ ایک زمانے میں دین کے متعلق یہ ہوتا تھا کہ بس کہہ دیا تو ختم، سوچو نہیں، اعتراض نہیں کرو۔ کلیسا نے کہہ دیا کہ زمین سیدھی ہے تو اب سائنس جتنی مرضی اس کو گول ثابت کرتے رہو، نہیں، ہم نے کہہ دیا سیدھی سیدھی ہے۔ تو اس زمانے میں دین کی کچھ سپریمیسی ایسی ہو گئی تھی کہ دین کو کوشچن نہیں کیا جاتا تھا۔ اب معاملات ہو گئے ہیں الٹے تھوڑے سے، اب دین کو کوشچن کیا جاتا ہے، سائنس کو کوشچن نہیں کیا جاتا۔ اب سائنس کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا بگ بینگ ہوا ہے تو مانو، تو کیوں مانے؟ ماننے کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ بھئی آپ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ موضوعات بہرحال اپنی جگہ ضروری تو ہیں لیکن پھر موضوع سے دور چلا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو بگ بینگ ہوا ہے، بھئی کیسے ہوا؟ مادہ کہاں سے آیا؟ کس نے خلق کیا؟ کب ہے؟ شروع سے ہے، یہی ہے نا بگ بینگ میں۔ بھئی اگر آپ مادہ خود کہیں سے آیا ہے تو مسئلہ ہو جائے گا، کیا دلیل ہے بگ بینگ کی؟ کا مادہ ہے بس شروع سے ہے، تب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم اگر کہیں کہ خدا شروع سے ہے تو وہ پاسبل نہیں ہے، اور آپ کہہ دو مادہ شروع سے ہے تو وہ پاسبل ہے، تو بھئی یا تو آپ، ہم دلیل کی پر آگے بات ٹھہر جائے گی نا، آپ اپنی دلیل لاؤ، ہم اپنی دلیل لے آتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ ہم سے زور زبردستی یہ کہو کہ نہیں میری بات مانو تمہاری بات نہیں مانی جائے گی؟ لہذا سائنسدانوں، یہ سائنس سے زیادہ دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ پیرامڈز اس دنیا کے اوپر سب سے قدیم ترین عمارت ہے۔ میں نے عرض کیا کبھی تفصیل رہی تو عرض کروں گا، بندے کا اپنا ذاتی نظریہ ہو سکتا ہے، کسی کو اختلاف ہو، بہرحال اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میرا اپنا نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہ پیرامڈز بھی حضرت یوسف کے دور میں ہی بنے ہوں گے اور نبوت کے ہی انسٹرکشن کے تحت یہ بنی ہوں گی۔ یہ میرا اپنا ایک ذاتی نظریہ ہو سکتا ہے، کسی کو اس سے اختلاف ہو، میرے پاس ادلہ ہیں، بحث کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پیرامڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، قدیم ترین عمارت ہے،
ان کی عمارتوں کی بھی عمر کے بارے میں سائنسدان 5 سے 11,000 سال فرماتے ہیں کہ 5 سے 11,000 سال ہو گئے ہیں ان عمارتوں کو بنے ہوئے. اتنی پرفیکٹ بنائی گئی ہیں کہ اتنے، اگر آپ 5,000 سال بھی تصور کر لیں، 5,000 سال میں کوئی زلزلہ، کوئی طوفان ان عمارتوں کو ختم نہیں کر سکا. اور اس کے علاوہ بہت کچھ ان کے اندر ہے. ابھی تک، اب میں سائنسدانوں جو سائنس کے بارے میں زیادہ باتیں کرتے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں. ابھی تک سائنٹسٹ اتنی ترقی کے باوجود جو چیز پیرامڈس کے اندر مسٹری ہے وہ ان کی کنسٹرکشن ہے. ابھی تک سائنسدان یہ نہیں بتا سکے کہ یہ بنے کیسے ہیں. جتنے بھی آئیڈیاز دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے صرف آئیڈیاز ہیں، آج تک کوئی نہیں بتا سکا. اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ پیرامڈس کے اندر جو سب سے چھوٹا پتھر لگا ہوا ہے وہ 60 ٹن کا پتھر ہے، اور نزدیک ترین پہاڑی جس سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں سے یہ پتھر آیا ہوگا 350 کلومیٹر دور ہے. تو اب صرف پتھر کھینچ کر لانا، اور پیرامڈس میں کتنے پتھر ہیں ابھی تک اس کا اندازہ صحیح معنی سے نہیں لگایا جا سکا. تو اگر آپ صرف پتھر کھینچ کر لانے کے اوپر ہی بحث کرنے لگیں گے تو سائنٹسٹ کے پاس ابھی تک جواب نہیں ہے. تو میں زیادہ بحث نہیں کرتا. جو انسان اپنے سامنے بنی ہوئی ایک عمارت کی کنسٹرکشن کا راز نہیں بتا سکا وہ کائنات کی کنسٹرکشن کا راز کہاں سے بتائے گا؟ تھوڑی سی عقل، تھوڑی سی، ان کو کہو تم کائنات چھوڑو، یہ چھوڑ دو، تم آ کے ہمیں پہلے یہ بتا دو کہ یہ کیسے بنی ہے، پھر بعد میں بات کریں گے. منہ چڑھاتی ہیں یہ عمارات انسانوں کا، ابھی تک انسان نہیں بتا سکا. تو بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا رہا. پیرامڈس کے ہی اندر اس کی جب دریافت ہو رہی تھی، اس کے اندر جا رہے تھے تو کسی ایک کمرے کے اندر، میں نے کتاب میں پڑھا، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا واقعہ کہ کچھ گندم کی اسی طرح سے بالیاں وہاں پائی گئی. سائنٹسٹ نے بڑے احتیاط سے اٹھا کے لیبارٹری پہنچائی. جب تحقیق کی گئی تو پتہ لگا 2500 سال پرانی گندم کی بالیاں. اب ان میں سے ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ اس کے کچھ بیج نکال کر بول کے دیکھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے یا نہیں، مطلب ہو سکتا ہے شاید نکل آئے. تو سب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی گندم تو 2 سال میں مر جاتی ہے، یہ 2500 سال سے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی تجربہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو کچھ دانے نکال کر جب بوئے گئے تو سائنسدانوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ 2500 سال کے بعد بھی اس دانے میں حیات موجود تھی. ہو سکتا ہے کچھ بچوں کے ذہن میں سوال آ جائے، اس کو یہیں رد کر دوں کہ 2500 سال تک یہ گندم باقی کیسے رہی. تو یاد رکھیے گا پیرامڈ شیپ کے اندر ایک کوالٹی جو پائی جاتی ہے، اگر پیرامڈ صحیح بنا ہوا ہو، اس کی ڈائریکشن صحیح رکھی بھی ہو، اس کے اندر بیکٹیریل ایفیکٹ 0 ہو جاتا ہے. لہذا ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ دودھ کے ڈبے آئے تھے پیرامڈ شیپ میں، وہ اسی لیے آئے تھے کیونکہ اس شیپ کے اندر ایک خاص انرجی کو فوکس کرتا ہے، بیکٹیریل ایفیکٹ کو 0 کر دیتا ہے. لہذا یہ سڑی یا خراب نہیں ہے. 2500 تک تھا. بس اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کا اس نقطے تک پہنچانا مقصود تھا. 2500 سال تک گندم کے دانوں کی حیات کا راز کیا ہے؟ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اس کو اس کے سنبل میں باقی رہنے دو. بس اب اللہ نے اس ذریعے سے ہمیں ایک حیات کا اور راز ہمیں بتایا. کیا بتایا؟ کہ اگر گندم کا دانہ اپنے سنبل کے ساتھ جڑا رہے تو جب تک جڑا رہے گا تب تک زندہ رہے گا. سائنٹیفکلی بھی ثابت ہو گیا. تو اب میں تھوڑا سا، میں نے اتنی محنت کی ہے، ایک پورا گھنٹہ آپ کے ساتھ لگایا ہے ایک حدیث کا معنی سمجھانے کے لیے، یہاں تک لایا ہوں آپ کا، بس تھوڑا سا غور کیا جائے گا. اب سائنٹیفکلی جیسے ہی آپ نے گندم کا دانہ کاٹا تو بایولوجسٹ کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے کاٹا کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. آپ کوئی پتا توڑ دیں، کوئی شاخ توڑ دیں، کسی بھی پودے کو جڑ سے نکال دیں، کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. تو جیسے ہی آپ نے گندم کا دانہ یعنی پودا کاٹا، ماتا، مر گیا. لیکن مرنے کے باوجود جب تک دانہ اپنے دھنبل کے ساتھ جڑا رہا زندہ رہا. یہ مرحلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ بس اب ایک آخری مرحلہ. اب میں پروردگار کے حضور میں ایک سوال کروں گا، وہ یہ کہ پروردگار تو نے کائنات گندم کے لیے تو نہیں بنائی. احسن المخلوق تو نے گندم کو تو قرار نہیں دیا. اکرم المخلوق گندم کو تو قرار، اشرف المخلوق گندم نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد کرمنا بنی آدم، یہ تو نے ہمارے لیے کہا، انسانوں کے لیے کہا ہے.
تو جب تو نے گندم کے دانے کا ابدی حیات کا راز بتا دیا تو جس کے لیے تو نے کائنات خلق کی، جس کو احسن بنایا، جس کو اکرم بنایا، جس کو اشرف بنایا، ہمیں بھی ہماری ابدی حیات کا کوئی راز بتا دے۔ جملہ بدل دوں، ہمیں بھی کوئی ایسا سنبل بتا دے، ہمارا بھی کوئی سنبل ایسا ہو۔ لہذا گندم کا دانہ، اب میں تھوڑے سے لفظ بدل رہا ہوں، گندم کا دانہ جب تک اپنے سنبل سے تمسک میں رہا تب تک زندہ رہا، حیات ابدی رہی۔ تو پروردگار کوئی ایسا سنبل ہمیں بھی بتا دے کہ ہم بھی اس سے تمسک کے زندہ رہیں۔ تو پروردگار نے اس کے لیے مجھے پیغمبر کے دروازے پر بھیج دیا، جاؤ میرا نمائندہ ہوئے وہاں جا کر سوال کر لو۔ اب میں نے پیغمبر کے دروازے پر جا کر آواز دی، میں نے کہا آپ اللہ کے اس حی القیوم کے تمام اسماء و صفات کے مظہر آپ، اس کے نمائندے آپ ہماری حیات کے ابدی راستے کو بتا دیں۔ تو اب پیغمبر نے ہماری ابدی حیات کے راستے کو کیسے سمجھایا؟ ایک مرتبہ جملہ ریپیٹ کروں گا صرف ذہنوں کو نزدیک کرنے کے لیے۔ جب ہم نے گندم کے پودے کو کاٹا، ماتا مر گیا، لیکن جب تک اپنے سنبل سے تمسک میں رہا، مرا نہیں بلکہ زندہ رہا۔ بس یہی لہن پیغمبر نے استعمال کر کے مجھ سے کہا، اگر اپنی حیات ابدی کا راز جاننا چاہتے ہو تو غور سے سنو۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو کوئی بھی مر جائے لیکن اگر اس کے ہاتھ میں ہم اہل بیت اطہار کی محبت کا دامن ہے، اگر یہ تمسک باقی ہے، مردہ نہیں ہے، ماتا شہیدہ، شہید ہو کر حیات ابدی کا حامل ہو جاتا ہے۔ لہذا عزیزان من، اہل بیت اطہار اور پروردگار نے انشاءاللہ موقع رہا تو عرض کروں گا، کائنات میں حیات کا فیض جاری ہی محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ موقع رہا خود قرآن سے ادلہ موجود ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جن کے ذریعے سے حیات ملتی ہے، جو کائنات کو رزق انہی کے فیض سے ملتا ہے۔ وہ کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں چادروں کا سوال ہے۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس عاشور کے دن تک ہے۔ 11 محرم کو کاروان روانہ ہوا، 12 محرم کی رات کو پہنچا ہے۔ اہل بیت اطہار کو خود ان کی زبان سے جو فرمایا، حبشیوں اور رومی غلاموں کی طرح سے اسیر کر کے رات کی تاریکی میں دروازے کوفہ کے باہر ٹھہرا دیا گیا۔ ظالم ہر طرح کے خورد و نوش اور عیاشی میں مشغول ہیں، اہل بیت کے بچے اور بیویاں بھوک اور پیاس۔ 13 محرم چھٹا دن ہے جب کوفے میں وارد ہوئے۔ کوفے کے بازار میں پہنچ کر جب بیویوں نے، خصوصاً جناب زینب نے بعض افراد کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ کا ایک خطبہ ہے، علی کی علی بیٹی نے جب خطبہ دینے کے لیے ایک مرتبہ کہا نا، یا ایھا الناس اسکتو، اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، تو حتیٰ اہل سنت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جانور، لوگ تو خاموش ہوئے ہیں، جانوروں کی آوازیں ان کے گلوں میں دب گئیں، حتیٰ حیوانات کے گلے میں لٹکی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں بھی آنا بند ہو گئی۔ ایک حکم سے میری بیوی نے یہ سمجھا دیا، قید اور اسیر ہم نہیں ہیں، قید اور اسیر تم۔ یہاں میری بیوی کوفہ کے بازار میں خطبہ دے رہی ہے، وہاں کوفے کے ایک محلے میں محل نما گھر ہے جس کی مالکن کا نام ہے ام حبیبہ۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت مولا کائنات کے دور میں کوفے میں تھیں تو ام حبیبہ کنیز کے طور پر جناب زینب کے پاس پہنچیں، میری بیوی نے اس کو قرآن اور معارف کی تعلیم دے کر آزاد کر دیا۔ کوفہ کے ایک تاجر نے
جناب ام حبیبہ سے شادی کی اور بعد میں آپ کی برکت سے اللہ نے اس کو اتنا مال دیا کہ اس نے ایک محل نما گھر بنا کر جناب ام حبیبہ کو تحفے میں دیا، کنیزیں اور غلام خرید کر حضرت کو تحفے میں، جو کل تک کنیز تھی آج کئی کنیزوں اور غلاموں کی مالکن ہے، شہزادی۔ کسی نے آ کر کہا، کنیز نے، شہزادی ہم نے سنا ہے اسیروں کا ایک کاروان کوفے میں آیا ہے، آپ ہمیں اجازت دو ہم جا کر اسیروں کا تماشا کر کے آتے ہیں۔ جناب ام حبیبہ نے کہا میری شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے منع کیا ہے، اسیروں کا تماشا نہیں کرتے۔ تو کسی نے کہا کہ بیوی سنا ہے کچھ بچے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں، کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ کھجوریں جمع کی جائیں، پانی جمع کیا جائے، چادریں جمع کی جائیں، اور اپنی غلاموں اور کنیزوں کے جھرمٹ میں خود جناب ام حبیبہ کاروان تک پہنچی۔ اب شہزادی آ رہی تھی، لوگوں نے راستہ دیا، جیسے ہی کاروان پر وارد ہوئی پہلی نگاہ بچوں پر پڑی۔ شکل سے شریف زادے محسوس ہوتے ہیں، شریف گھرانے کے بچے ہیں، کئی دن کی بھوک اور پیاس سے بچوں کے بدن لرز رہے تھے، چہرے زرد ہو گئے تھے، ہونٹ خشک تھے، ننھے ننھے رخساروں پر تماچوں کے نشان تھے۔ دیکھ کر کام گئی، ایک مرتبہ جلدی جلدی بچوں کو کھجوریں اور پانی تقسیم کی، اور اس کے بعد بس ایک جملہ کہا کہ میرے بچوں کا صدقہ ہے، کھا کر دعا کرنا۔ یہاں صدقے کا لفظ آیا، وہاں سے جناب زینب نے آواز دے کر کہا بچوں خبردار، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ خدا جانے سید الشہداء کے بچے کتنے تربیت یافتہ تھے۔ 6 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد بھی جیسے ہی حرام کا لفظ سنا، تاریخ کہتی ہے بھوکے بچوں نے اپنے منہ سے وہ کھجوریں باہر نکال دیں۔ ام حبیبہ پریشان ہو کر کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ہماری پھوپھی نے کہا ہے صدقہ ہم پر حرام ہے۔ بھئی یہ سننا تھا، ایک مرتبہ کام کریے کہ میری شہزادی نے بتایا تھا کہ یہ تو پیغمبر کی آل کے لیے صدقہ حرام ہوتا ہے۔ کہ کون ہے تمہاری پھوپھی؟ بچوں نے اشارہ کیا، جناب زینب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہا تو نے کیوں منع کیا؟ کہا تو نے سنا نہیں؟ کہا لیکن میری شہزادی نے بتایا تھا کہ صدقہ تو آل نبی پر حرام ہوتا ہے۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کہا ہم بھی مدینہ سے آئے ہیں، مدینہ کا سننا تھا تو تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ پوچھا مدینہ؟ ارے میری شہزادی کا شہر ہے، کس محلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا بس محلے بنی ہاشم سے تعلق ہے، بس محلے بنی ہاشم کا سننا تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہہ دیا ارے وہ تو میری شہزادی میری بیوی کا محلہ ہے، پیغمبر کی اولاد ہے، وہ تو ذریت پیغمبر کا محلہ ہے، میں سب کو جانتی ہوں۔ کہا تو جسے بیوی بیوی شہزادی کر کے بلا رہی ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہ میری بیوی میری شہزادی چادر تطہیر کی وارث ہے۔ ارے اس مجمع میں نام کیسے لوں نامحرموں کے؟ کہا میرے کان میں بتا دے۔ ایک مرتبہ اپنے منہ کو بیوی کے کان کے پاس لے جا کر کہا میری بیوی کا نام زینب کبریٰ بنت علی ابن ابی طالب۔ کہا اگر اپنی بیوی کو یہاں دیکھ لے گی پہچان لے گی؟ کہا میں نے خدمت کی ہے، پہچانوں گی کیسے نہیں؟ لیکن کہاں مجمع اغیار، ارے کہاں علی کی بیٹی؟ تو یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ بالوں کو ہٹا کر کہا ام حبیبہ ذرا غور سے دیکھ۔ اب جو ام حبیبہ نے دیکھا، ایک مرتبہ سر کو پیٹنا شروع کیا اور رو کر کہتی ہے بیوی اگر تم بازار میں ہو تو باس کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ کہ ام حبیبہ زیارت کرنا چاہتی ہے، اپنی نگاہ کو بلند کر، تجھے نو کے نیزہ پر عباس بھی دکھائی دے گا، حسین